أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں پر دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اللہ پاک نے انسان کی فطرت ایسی رکھی ہے کہ یہ اپنے ماحول اور صحبت سے بنتا بھی ہے اور اپنے ماحول اور صحبت سے بگڑتا بھی ہے. صحیح اور اچھا اور خیر کا ماحول اس کو بنا دیتا ہے، برا غلط اور گناہوں کا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے. اس لیے اگر انسان یہ سوچ لے کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے، مجالست سے، تعلق سے، دوستی سے مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. اس لیے کہ اس کائنات کی وہ ہستی جن کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ حکمت سے نوازا ہے اور جن کی بات کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ صدق سے نوازا ہے اور جن کی بات کو اللہ نے سب سے زیادہ خیر سے نوازا ہے، انہوں نے اپنی امت کو صحبت سے بننے اور بگڑنے کا سبق دیا ہے، سمجھایا ہے.
اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص عطار کے پاس بیٹھے گا، عطار کس کو کہتے ہیں؟ عطر فروش کو، جو خوشبو بیچتا ہے، جو اس کے پاس بیٹھے گا تو یا تو اس سے خوشبو خرید لے گا، اگر طاقت ہے تو، وسعت ہے تو اس سے عطر خرید لے گا، اس کا مالک بن جائے گا، مستقل خوشبو اس کے پاس ہوگی۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو وہ عطر فروش اس کو اپنی طرف سے کچھ خوشبو لگا دے گا، وقتی فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے تو فرمایا جتنی دیر اس کے قریب بیٹھے گا تو خوشبو اس کو پہنچتی رہے گی۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ایک خیر کے کام میں، ایک خوشبو کے کام میں جو شخص مصروف ہے، اس کی صحبت سے انسان کو بہرحال فائدہ ہے۔ اور فرمایا جو لوہار کے پاس بیٹھے گا، جو لوہے کا کام کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، بھٹی جلاتا ہے، لوہے کو تپاتا ہے، گرماتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرے گا تو یا تو اپنے کپڑے سیاہ کرے گا، کالے کر دے گا، یا یہ ہوگا کہ اس کی آگ سے کوئی چنگاری آئے گی، اس کے کپڑوں کو جلا ڈالے گی، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم وہ جو کالک ہے، وہ جو بدبو ہے، اس کا اثر اس کے قریب بیٹھنے سے اس کو ضرور ملے گا۔ تو انسان پر اس کی صحبت کا، اس کی مجلس کا اثر ہے۔ یہ کتنا ہی اپنے آپ کو طفل تسلیہ دیتا رہے، سمجھاتا رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور میں صرف اس کا دوست ہوں۔ آج کل نوجوان ایک جملہ کہتے ہیں، ہماری صرف گیدرنگ ہے، باقی تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا ہے، میں اپنا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، انسان پر ایک دن فرق ضرور پڑ جاتا ہے، اس پہ اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے یہ اپنے آپ کو کتنا ہی مضبوط سمجھے۔ اس لیے ہمارے علماء نے عبرت کے لیے واقعہ لکھا، ایک شخص تھا اور وہ عام آدمی نہیں تھا، ایک بڑے ذمہ دار منصب پہ فائز تھا، آفیسر تھا۔ جب وہ عاقل بالغ ہوا، سمجھدار ہوا، شادی کی عمر کو پہنچا، تو ان کے علاقے میں ایک خاندان تھا جو مرزائی تھا۔ مرزائی سمجھتے ہیں نا، قادیانی۔ وہ مرزائی خاندان تھا، اور یہ لوگ چونکہ بہت ہی زیادہ ایمان کے ڈاکو ہیں، چھپا وار کرتے ہیں، ایمان سے کھیلتے ہیں۔ انہوں نے چاہا بھئی یہ نوجوان ہے، اس کے ماں باپ اس کے رشتے کی تلاش میں ہیں، شادی کرنے والے ہیں، تو اپنی بیٹی اس کو دے دیتے ہیں، اور جس منصب پہ، ذمہ داری پر یہ فائز ہے، اس سے آگے چل کر ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ باطل کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ عارضی اور وقتی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم مسلمان کمزور ہے کہ اپنے 1.5 روپے کو پہلے رکھتے ہیں، ایمان اور عقیدے کو بعد میں رکھتے ہیں۔ باطل اپنے فرقے کی محنت کو پہلے رکھتا ہے، باقی چیزیں بعد میں ہوتی۔ انہوں نے ان کے والدین سے کہا کہ ہم ایک علاقے میں، ایک پڑوس میں رہتے ہیں، دیکھے بھالے ہیں، آپ نے ہماری بچی کو دیکھا ہے، آپ بیٹے کے لیے تلاش میں ہے، تو ہماری بچی بھی، ہمیں بھی رشتہ چاہیے، اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ لوگ کر لیں۔ تو ماں باپ کو تو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ مسلمان میں اور قادیانی میں کیا فرق ہوتا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ایک مسلمان کی زندگی میں کس قدر ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، پرانے پڑوسی ہے، ہاں بیٹے سے ضرور پوچھ لیں گے۔ بیٹا جو تھا وہ دنیاوی اعتبار سے چونکہ تعلیم یافتہ تھا، دنیاوی تعلیم تو تھی اس کے پاس، کچھ سنگن اس کے پاس تھی کہ ایک ایسا طبقہ ہے جو مرزائیوں کا ہے، جو مرزا غلام قادیانی کو اپنا نعوذ باللہ
نبی سمجھتے ہیں اللہ کا، ختم نبوت کے منکر ہے، اس نے کہا کہ بھئی میں معلوم کروں گا پہلے کہ میری شادی آیا اس گھر میں ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ معلوم کیا، علماء نے کہا جی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ منکرین ختم نبوت ہیں، اللہ کے سب سے آخری پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور ایک فاسق فاجر آدمی کو نعوذ باللہ وہ نبوت کے مقام پہ رکھتے ہیں۔ تو اس نے آ کے کہا کہ بھئی میں نے تو علماء سے پوچھا، وہ انکار کرتے ہیں۔ اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں مختصر ہے لیکن بڑی اہم بات ہے دوستو۔ نیک لوگوں کے پاس اہل اللہ اور اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ صرف علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لینا، یہ اتنا قیمتی ہے کہ انسان کے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ آپ تو باقاعدہ ایک طالب علم ہے نا، ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں، استاذ کے پاس 6 گھنٹے گزارتے ہیں۔ ایک شخص اگر باقاعدہ طالب علم نہ بنے، علم کی کتابیں نہ پڑھے، 8 سال نہ دے مدرسے کو، عالم نہ بنے، لیکن وہ علماء کی صحبت میں رہے، علماء کی باتوں کو سن کے سمجھتا رہے، تو یقین کریں یہ اس کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہوتی، انسان کو کتنا فائدہ ہوتا۔ تو اب اس شخص نے مسئلہ تو پوچھا لیکن علماء سے رابطہ تعلق نہیں تھا، وہ عظمت دل میں نہیں تھی بات کی۔ تو ہمارے ہاں لوگ بدظن بہت جلدی ہو جاتے، جب آیا تو اس نے کہا بھئی علماء تو کہتے ہیں کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہمارے مولویوں کا کام کیا ہے، یہ تو بس لڑانے بھیڑانے میں، حرام میں، کافر بنانے میں، اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تو ہے، واقعی میں سنا یہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ نوجوان تیار ہو گیا اس مرزائی لڑکی سے شادی کے لیے، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ میں شادی کرتا ہوں لیکن مجھے تمہارے گھرانے میں سے یا جو لڑکی میری بیوی بن کر آئے گی، کبھی اس اعتبار سے ہم بات نہیں کریں گے کہ بھئی مرزائی کون ہے اور ہم کون ہیں، ہم میں کیا فرق ہے، کیا بحث ہے، یہ بحث نہیں چھیڑنی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں اس سے ہمارا واسطہ نہیں، یہ تو ہم کبھی بھی نہیں چھیڑتے، بس یہ کہ آپ خوش ہیں تو بس شادی کریں، ہم تو صرف آپ کی خوشی اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شادی ہو گئی، زندگی چل پڑی۔ باطل کی گہری سوچ اور ایک جو پلاننگ، حکمت عملی ہوتی ہے نا، وہ اتنی کمزور نہیں ہوتی۔ انہوں نے کچھ سال گزرنے دیے تاکہ اس کا ذہن بنے کہ بھئی واقعی ہمیں ان کے ایمان سے اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور ادھر وہ آدمی جس منصب پر تھا، جس ادارے میں تھا، اس میں دن بدن ترقی کر رہا ہے، خاص رینک پہ پہنچ گیا، خاص منصب پہ پہنچ۔ ایک دن اس بیوی کے خاندان کا ایک شخص، قریبی عزیز، وہ اس شخص سے ملنے کے لیے، اس مسلمان سے، اپنے داماد سے ملنے کے لیے آیا۔ اب باتوں باتوں میں اس سے کہا کہ بھئی کہ ہم لوگوں میں آپ لوگوں میں کیا فرق ہے، لوگ ہمیں مرزائی کہتے ہیں، آپ لوگ مسلمان ہیں، ہم تو ایک ہی ہے۔ اس نے کہا سنا یہ ہے کہ آپ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی نام کے ایک شخص کو نبی مانتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی غلط بات ہے، کیا وہ نبی نہیں بن سکتا؟ اگر اللہ اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے کسی کو نبی بنائے تو اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ اب دیکھیں نا، جہاں دین کا علم میرے پاس نہیں ہے، مجھے مسئلے کا علم نہیں ہے، پھنس رہا ہوں، مجھے چاہیے کہ اس بحث میں نہیں پڑھوں، علماء کی طرف رجوع کر لوں، تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا مجھے تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، سنا یہ ہے۔ تو اس آنے والے نے کہا دیکھیں، ایک عمل ایسا ہے جو اللہ کے پیغمبر، جنہیں آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک عمل بتایا ہے استخارے کا۔
استخارہ جو ہم کرتے ہیں مسنون استخارہ. تو اس سے کہا بھئی آپ ایسا کر لیں کہ آپ استخارہ کر لیں. اس نے کہا کس چیز کا استخارہ؟ کہا استخارہ اس بات کا کر لیں کہ آخری نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے یا ان کے بعد مرزا غلام قادیانی بھی نبی ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے نہ ہونے پر استخارہ کر لیں آپ. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. آپ کو دعا پڑھنی ہے، سونا ہے، جو ہوگا اللہ خواب میں دکھا دیں گے. اس نے کہا اس میں تو مسئلہ نہیں. کہا یہ استخارے کی دعا ہے، آپ رات کو پڑھ لیں، سو جائیں. یہ شخص استخارے کی دعا پڑھ کے سو گیا. یہ مسلمان، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سو گیا. اللہ کی شان دیکھے رات کو گہری نیند ہے، خواب آیا. خواب میں دیکھا کہ جی ایک میدان ہے، اس میں کرسی لگی ہے، بڑی عزت والی کرسی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کرسی پر آ کر وہ بیٹھے گا جو نبی ہوگا. اب یہ چونکہ استخارہ کر کے خواب دیکھ رہا ہے، استخارے میں دیکھا کہ مرزا غلام قادیانی آیا اور اس کرسی پہ بیٹھ گیا. صبح اٹھا، خواب یاد ہے. کہا یہ تو واقعی خواب میں استخارے میں تو یہی دکھایا گیا کہ نبی کون ہے؟ مرزا قادیانی. وہ جو اس کو آمادہ کرنے کے لیے شخص آیا تھا، وہ آیا صبح اور کہا بھئی کچھ خواب دیکھا؟ اس نے کہا ہاں. کیا خواب دیکھا؟ کہا خواب میں دیکھا کہ مرزا کو نبوت کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے. کہا ہم تو یہی کہتے ہیں، ہمارا تو جرم یہ، ہم کہتے ہیں بھئی مرزا بھی سچا نبی ہے، اور تمہارے مولوی کہتے ہیں نہیں ہے. اب دیکھو تم نے استخارہ کیا نا، استخارہ تو آپ لوگ بھی مسنون مانتے ہیں، اس میں دکھایا گیا نہیں دکھایا؟ اس نے کہا دکھایا گیا. کہا اب واقعی صحیح بات ہے. اس شخص نے مرزائیت کو، قادیانیت کو قبول کر لیا. نعوذ باللہ من ذالکم. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. لیکن اب دیکھیں معاملہ کتنا نازک ہے. یہ تو پہلے قبول نہیں کر رہا تھا، یہ تو بات پہ بھی تیار نہیں تھا. استخارہ کیا، استخارے میں خواب میں دکھایا گیا. کتنی بری صورتحال ہے. جب علاقے کے علماء کو پتہ چلا وہ بہت پریشان ہوئے، دوڑے دوڑے آئے، اس سے ملے. اس نے کہا بھائی آپ لوگ خود کہتے ہیں استخارہ سنت ہے، میں نے کیا ہے، اس میں مجھے دکھایا گیا، اب میں کیسے نہیں مانوں اس کو؟ اب ہر چیز کو سمجھنے کی ایک حکمت چاہیے، مقام ہوتا ہے ہر چیز کا. اس نے علماء کی بات نہیں مانی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے اس مرزائیت میں دن بدن مضبوط ہوتا چلا گیا. اب ہے بھی دنیا کا ایک اہم ترین منصب اس کے پاس ہے، اور اب مرزائی آ کے اس سے خوب فوائد حاصل کر رہے ہیں اور خوب ترقی کر رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہم، جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے کراچی میں، ان کا اس علاقے میں، اس علاقے سے قریب ایک جگہ ختم نبوت کی نسبت سے اجتماع میں جانا ہوا. جب حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ گئے تو وہاں کے علماء نے کہا کہ حضرت ہم بڑی آزمائش میں. کہا کیا ہوا؟ کہا آزمائش ہے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح ایک بڑا خاندان ہے، صاحب منصب خاندان ہے، ذمہ دار، اس کے ایک نوجوان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور سارا قصہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا، انہوں نے حضرت کو سنا دیا کہ بھئی اس طرح ہوا. پھر ایک عرصہ انہوں نے انتظار کیا، پھر کہا استخارہ کر لو. استخارے میں اس آدمی نے خواب دیکھا یہ. حضرت نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ، مجھ سے مل لے. یہ علماء گئے اور اس سے کہا کہ بھئی دیکھیں ہماری تو آپ نے مانی نہیں، ہم سے بات نہیں کرتے، لیکن ہمارے سب سے بڑے پاکستان کے عالم آئے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر ان سے ملاقات کر لیں. یہ شخص گیا حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جناب نگر میں، جہاں ختم نبوت کا مرکز ہے. حضرت نے ان کو بٹھایا، پوچھا بھئی آپ نے سچا دین چھوڑ کے مرزائیت کیوں قبول کی؟ اس نے کہا میں تو اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کیا. کیسے فیصلہ کیا؟ کہا میں نے استخارہ کیا، استخارے کی دعا پڑھی،
اس میں مجھے خواب میں دکھایا گیا. تو حضرت نے فرمایا آپ خواب میں دیکھ کر مرزا کو آپ مرزائیت میں چلے گئے؟ اس نے کہا اگر مرزا سچا نبی نہیں ہوتا تو مجھے خواب میں کیوں دکھایا گیا؟ یہ اشکال ہے نا، جاندار اشکال ہے. اب حضرت کا جواب سنیں. حضرت نے فرمایا مسلمان اس کو کہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں نا. جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں کر سکتا. آپ کو اس بدبخت نے آ کے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں کس چیز میں، کہ آپ آخری پیغمبر ہے یا مرزا سچا پیغمبر ہے. آپ نے اپنے اس یقین والے عقیدے کو چھوڑا اور استخارہ اس شک کی بنیاد پر کیا کہ مجھے اب شک ہے کہ حضور علیہ السلام آخری پیغمبر ہے یا مرزا ہے. کا آپ یقین سے نکل کے شک میں چلے گئے، اور جب انسان اپنے ایمان پر نہیں رہتا شک میں چلا جاتا ہے تو اس شک میں اس کا ایمان کہاں باقی رہا؟ جب آپ استخارے کے لیے بڑھے تو گویا اللہ کے آخری پیغمبر کی ختم نبوت پر آپ کو یقین نہیں رہا، شک ہو گیا. شک کی وجہ سے آپ ایمان سے نکل گئے. آپ نے جس وقت استخارہ کیا حالت ایمان میں آپ تھے ہی نہیں، آپ تو حالت کفر میں تھے شک کی وجہ سے. اور جب کافر تھے کفر کی حالت میں جو دکھایا گیا تو اس حالت میں کافر کو تو مرزا ہی دکھانا تھا. کافر کو حضور علیہ السلام کی نبوت کہاں دکھائی جاتی؟ وہ آدمی اٹھا حضرت کے پیروں میں گرا، کہا مجھے سمجھ آ گئی، میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا، کس طریقے سے میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا. بات یہاں سے چلی کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ بھئی کسی کی صحبت سے، دوستی سے، تعلق سے میرے ایمان پر، اعمال پہ اثر نہیں پڑے گا، یہ شیطان کا اتنا بڑا دھوکہ ہے، فریب ہے. یہ انسان کو کھینچ کے گڑھے کے کنارے لا کے دھکا دے دیتا ہے، گرا دیتا ہے نیچے، اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. اس لیے میرے عزیز طلباء اور میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے صحبت میں، تعلق میں، دوستی میں بہت بڑا اثر رکھا ہے. اس کا انسان انکار نہیں کر سکتا. اس لیے اہل اللہ کی، اہل علم کی صحبت پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے. بعض دفعہ صرف یہ تھوڑا سا بیٹھ جانے سے انسان کو وہ علم مل جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا انسان کو کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، لیکن ہے. اس حقیقت سے انسان انکار نہیں کر سکتا. دوستوں، پہلے بھی میں ایک واقعہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مولانا جمشید صاحب جو ہمارے تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، ہمارے جامعہ میں طالب علمی کے زمانے میں تشریف لائے اور انہوں نے بیان فرمایا. تو مولانا جمشید صاحب نے فرمایا کہ ہم نے بچپن میں حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی زیارت کی تھی. انہوں نے، مولانا جمشید صاحب، کام بچے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ حضرت کے گھر آنا جانا ہوتا تھا. تو حضرت کے گھر جو ایک معمولات، ایک سختی اور ایک ترتیب ہے نا، حضرت تھانوی مشہور ہے جس کے لیے ہر چیز میں نظم و ضبط کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو حضرت کے ایک مرید تھے، ایک سادہ آدمی تھے، ان کا نام تھا الف خان، بٹان تھا ایک، یعنی الف خان. اور وہ وہاں پر کوئی مزدوری کرتا تھا، تھانہ بھون میں مزدوری کا کام کرتا تھا، اور بالکل ایک سادہ عام آدمی تھا، کوئی پڑھا لکھا یا وہ نہیں، لیکن آ کے حضرت کے ساتھ حضرت کی مجلس میں بیٹھتا اٹھتا تھا، ایک تعلق رکھتا تھا. اچھا، مزدور آدمی تھا بیچارہ غریب. تو ایک دن اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوئی چیز خریدی بازار سے، تو حضرت مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے، ایک کارڈ ملتا تھا اس وقت، ایک خوبصورت نا، تو وہ 2 کارڈ اس نے لیے کہ بھئی آج اپنی طرف سے حضرت کو ہدیہ دیتا ہوں. تو چونکہ حضرت کے تو 2 نکاح تھے، 2 گھر والیاں تھیں،
تو بڑے انصاف کا معاملہ کرتے تھے، کوئی چیز لایا تو بھئی سب کو برابر برابر ملے۔ تو الف خان جب آیا تو یہ 2 کارڈ لایا، یہ تو پتہ تھا اس کو کہ بھئی حضرت کہیں گے بھئی میرے 2 گھر والے، تو حضرت کو پیش کی کہ حضرت یہ جو ہے میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں آپ کے گھر والوں کے لیے، اور چونکہ آپ کے 2 گھر والے ہیں، 2 نکاح ہے، تو ایک جو ہے ایک پیرانی صاحبہ کا ہے، دوسرا دوسری پیرانی صاحبہ کا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے لائے تو 2 ہو، لیکن ایک کی قیمت زیادہ ہے، ایک کی کم ہے، ایک قیمتی والا ہے، ایک جو ہے وہ ردی وہ کمزور والا ہے۔ اب میں جس کو قیمتی دوں دوسرے کو کمزور دوں تو یہ بھی حق تلفی ہے۔ دونوں بیویوں میں تو برابری شرط ہے نا، صرف چیز کے اعتبار سے تو نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے بھی ضروری۔ یہ تو پھر معاملہ خراب ہو گیا، اب کیسے ہوگا؟ تو الف خان نے کہا کہ حضرت اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں۔ فرمایا بتائیں۔ کہا آپ ایسا کریں جب گھر جائیں تو دونوں کارڈ اپنے پاس رکھیں، دونوں بیویوں کو پیش نہ فرمائیں پہلے، بلکہ پہلے ان سے کہیں کہ بھئی میرے پاس آج آپ دونوں کے لیے ایک ہدیہ آیا ہے، لیکن میں اس وقت آپ لوگوں کو پیش کروں گا جب آپ دونوں مجھے اختیار دے دیں، مجھے، کہ میں اپنی مرضی سے جس کو جو چاہوں دے دوں گا اور آپ دونوں اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا آپ نے فقہ میں مسئلہ پڑھا ہے کہ اختیار دے دیا جائے، ان دونوں سے آپ اختیار لے لیں تقسیم کا، کہ برضا و خوشی آپ کو اختیار دے دیں، وہ آپ کو اختیار دے دیں گی تو پھر آپ کی مرضی ہوگی، جس کو جون سا دیں، جس کو جون سا دیں، بعد میں کسی کو ناراضگی بھی نہیں۔ ناراضگی اس لیے نہیں کہ اختیار تو انہوں نے اپنی خوشی سے آپ کو دے دیا ہوگا۔ اتنا گہرا فقہی مسئلہ الف خان کو کیسے آیا؟ حضرت نے فرمایا الف خان یہ گہرا باریک مسئلہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہا حضرت آپ کی صحبت سے سیکھا، آپ کی صحبت سے سیکھا۔ تو عام آدمی اگر اللہ والوں کی اہل علم کی صحبت میں صرف بیٹھنے سے اتنے باریک مسائل سیکھ سکتا ہے، تو اگر انسان ساری زندگی نیک صحبت کو، اہل علم کی صحبت کو، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے گا، وہ کتنا علم سیکھ لے گا، کتنا دین سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایک دفعہ میرے مرسوڑوں سے خون زیادہ آتا تھا نا، اپنی بات عرض کر رہا ہوں، میں ڈینٹسٹ، ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں دانتوں کے ساتھی ہیں، میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے مسوڑوں سے خون بہت زیادہ آتا ہے، اور تو انہوں نے کہا جی معدے کی حرارت جب بڑھ جاتی ہے، تیزابیت، تو اس کی وجہ سے مسوڑے حساس ہو جاتے ہیں، حساس ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ تھوڑا سا برش ذرا تیز لگ گیا، مسواک تیز لگ گیا تو خون نکلتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ ذرا احتیاط کیا کریں برش کرنے میں، اور بالکل ہلکے ہاتھ سے برش کریں۔ اب تھے تو ساتھی سمجھ گئے بات کو۔ اچھا اب میں نے کچھ نہیں کہا، اب آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں ایک اشکال اس وقت پیدا ہوا، لیکن میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا مناسب ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، برش کا مسئلہ تو اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ برش کا وضو اور نماز سے تو واسطہ نہیں ہے، آپ رات سونے سے پہلے کر لیں اور پھر سو جائیں، تو کوئی نماز تو نہیں آ رہی ہے آگے، لہذا دانتوں سے تھوڑا بہت خون بھی نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسواک تو ظاہر سی بات ہے ہر نماز سے پہلے کرنی ہے نا، کرنی ہے، وہ تو سنت ہے۔ تو میں نے کہا اب بھئی مسواک کا کیا ہوگا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہلکے ہاتھوں سے کریں۔ میں سوچ رہا تھا، ابھی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہاں باقی یہ ہے کہ برش آہستہ کریں، اور جو مسواک کریں نا 5 نمازوں سے پہلے، تو بالکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے دانتوں پہ مسواک کو پھیرتے رہے، ملے نہیں، دبائے نہیں، جیسے ہوتا ہے نا، ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پھیرتے رہے سنت کی نیت سے۔ اب دیکھیں ایک مسئلہ ہے، لیکن وہ جانتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے علاقے کے علماء سے جڑے ہوئے، ہمیں پتہ ہے، تو ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ اگر مسواک کو سنت کے ارادے سے دانتوں پر صرف پھیرا جائے، یہ سنت پوری ہو جائے گی۔
اب کتنے مسائل ہماری زندگیوں کے ایسے ہیں جو اس بات کے متقاضی ہے کہ ہمارے ہر طبقے کے پاس دین کا اس قدر علم ہو کہ وہ اپنے مریض کو، اپنے کسٹمر کو، اپنے گاہک کو، اپنے ساتھی کو مطمئن کر سکے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، علماء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اہل علم کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کی باتوں کو سن لینا، اس سے انسان کو بغیر سیکھے بہت سارے مسائل ازبر ہو جاتے ہیں۔ آج اس نعمت کی قدر کی ضرورت ہے۔ علماء کا اتنی کثرت سے چلے جانا اور چند کام کے علماء کا رہ جانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا موقع ہے۔ اس لیے جس قدر موقع ملے ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں، اہل اللہ کی، اہل علم کی، اللہ والوں کی صحبت، مجالست کو اختیار کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا ذکر۔ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔
3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں آپ کے واسطے سے پوری امت کو بالخصوص صحابہ اکرام خلفائے راشدین
تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو کامل درجے میں نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ کہ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، سروں کو جھکا دیں گے، آنکھوں کو بند کر دیں گے۔ یہ تصور کریں گے کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات ہے، وہ سب میرے دل سے نکل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ خدایا میں تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تیرا ہی نام آتا ہے میرے کر، تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ کر، تجھے ہی لائق حمد و ثنا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں، تجھی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں، تجھی کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، الہ العالمی کوئی نہیں تیرے سوا ہرگز، الہ العالمی کوئی نہیں تیرے سوا ہرگز، تجھے معبود برحق برملا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تیری رحمت کے آگے خوف سے اونچے پہاڑوں کو، تیری رحمت کے آگے
سے اونچے پہاڑوں کو میرائی کی طرح سے ماں ہوا تسلیم کرتا ہوں. خدایا میں تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں. تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں. تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و سندنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اس کچھ دیر کے بیٹھنے کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما لے. یا اللہ جتنے طلباء، جتنے ساتھی، جتنے بزرگ، جتنے مہمان محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اے اللہ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما دے. یا اللہ قبول فرما کر ہمارے لیے دنیا آخرت کی مسرتوں کا، خوشیوں کا، نجات کا باعث بنا دے. یا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے. ساری زندگی اپنے مبارک ذکر سے اپنی زبان کو، اپنے دل کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. ایک ایک طالب علم کو یا اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے. ہمارے اس چھوٹے سے مدرسے اور ہماری جامعہ اور تمام مدارس دینیہ کی یا اللہ حفاظت فرما دے. مسجد مدرسے میں یا اللہ وسعت کے اسباب غیب سے نصیب فرما دے. اساتذہ اکرام کی عمر میں، صحت میں اور عمر میں برکتیں یا اللہ نصیب فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.